حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، جو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کہ خواب میں سرکار نے جتنی دی تھی میں نے بھی اتنی ہی دی۔ تو مطلب ایک غائبانہ آدمی کیا خواب دیکھتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کا خواب بھی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نور فراست، یہ نور باطن ہے۔ ہمارے دین میں ایسے بڑے بڑے اکابر بزرگ حضرات گزرے ہیں، ہم کوئی ناچنے گانے والے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں جناب۔ ماہ سفر کی آخری تاریخ حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی زندگی کے کچھ حالات ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ تو حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ پانی اس کے لیے پانی رکھتے ہیں اور وہ مٹی لا کے رکھتے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بعد میں وہ خادم آیا، دوسرے لوگ آئے، دیکھے حضرت کو کہ حضرت یہ کام کر رہے ہیں، فوراً اس آدمی کو ڈانٹا۔ وہ نہا کر بھاگ گیا کہ سامنا بھی کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ کوئی بے عزتی بھی کرتا تو اسے درگزر کر دیتے، معاف کر دیتے۔ یہ شان ہوتی ہے اہل بیت کرام کی، ان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر گھمنڈی نہیں ہوتی، وہ اپنی شان و شوکت خود ظاہر نہیں کرتے، اللہ ظاہر کرتا ہے۔ اپنے لیے ماحول وہ نہیں بناتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خود ماحول بنایا ہے۔ اسی لیے تو آج تک قیامت تک دنیا بھر کے سارے اہل سنت کی عوام اہل بیت کرام کی عزت کرتی ہے، ان کی محبت اپنے دل میں بساتی ہے۔ شواہد النبوہ میں یہ روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ آپ جو آدمی جس مقام سے بھی آتا، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، سندھی ہو، کسی بھی مقام کا جو آدمی آتا، آپ اس کی زبان سنتے، اس کی زبان میں بات کرتے تھے۔ جبکہ عرب اور عجم کے علاوہ کہیں اور، عراق اور اہل عرب، مدینہ کا، مکہ وغیرہ کے علاوہ کہیں اور آپ تشریف نہیں لے گئے تھے، نہ کوئی زبان سیکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آپ کو زبانیں عطا فرمایا ہے۔ یہ شان ہے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی، جو حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں۔ اہل بیت کرام کی عظیم شخصیتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ائمہ اہل بیت میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ماہ سفر کی آخری تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم آج جمعہ کے موقع پر حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت اور ان کے زندگی کے کچھ حالات آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے والد موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا، ان کا نام علی ہوگا اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر المظفر، پچھلے ایک جمعہ پہلے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ سفر المظفر کے مبارک مہینے میں کئی اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے وصال کی واقعے پیش آئے ہیں اور ان کے آراس شریفہ منائے جاتے ہیں۔ ان میں ہمارے دکن حیدرآباد میں خاص طور پر حضرت سید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ علیہ مصری گنج میں، جن کا مزار مبارک موجود ہے، آپ کا عرس مبارک 13 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا یوم وصال ہے۔ حسن اتفاق یہ کہ آج 13 رجب المرجب ہے اور ماہ سفر کی آپ کا عرس مبارک ہے، اور بھی بہت سارے بزرگان دین کے عرس اس مبارک مہینے میں آتے ہیں۔ حاضرین، ان میں اہل بیت کرام کی ایک عظیم شخصیت ہے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ شہزادے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ شہزادے ہیں حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ شہزادے ہیں حضرت سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حاضرین، اس طرح
حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے چھٹے پوترے حضرت امام علی رضا ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی ہے، سید علی۔ آپ کے متعلق اکابر تابعین نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اس دنیا میں اہل بیت کرام میں تیسرے علی ہیں۔ پہلے حیدر کرار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین جن کا نام سید علی ہے، اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اور ان کے شہزادے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال اہل بیت کرام میں آپ تیسرے علی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، ماہ رجب کے آخری دن، آخری تاریخ رجب کے آخری دن آپ کا وصال ہوا، یعنی ماہ رجب کی 29 یا 30ویں تاریخ کو حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ آپ کا وہ یوم وصال ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے آج جمعہ کے دن حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ تفصیلات ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے یہ کہ حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی، اور 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 148 ہجری یعنی حضرت امام اعظم ابو حسال 150 ہجری میں ہوا، تو 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور 148 ہجری میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جس سال ہوا 148 ہجری میں، اسی سال مدینہ پاک میں حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام جعفر صادق کے پوترے کا تولد ہوا۔ تو آپ اپنے دادا کے وصال کے سال دنیا میں تشریف لائے، حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے اولاد امجاد سے جو سادات کرام دنیا میں آئے ہیں ان کو رضوی سادات کہتے ہیں۔ بہت سارے سید حضرات کے ساتھ رضوی یہ ان کی نسبت لکھی جاتی ہے، یہ نسبت حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ تو سادات کرام کے ساتھ جو رضوی نسبت ہے وہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادوں میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ حیدرآباد میں حاضرین، جامع نظامیہ کے جو بانی حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں۔ عربی زبان میں بے انتہا مہارت رکھنے والے اور بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ تصوف کے عنوان پر آپ نے تقریباً 20 سے 22 کتابیں تقریباً تحریر فرمائی ہیں حضرت علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسی گہری تصانیف ہیں کہ اس وقت علماء بھی ان کتابوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ایسی گہری تصانیف علم تصوف پر۔ تو حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، جو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ اور علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شہزادے حضرت رئیس المفسرین علامہ سعید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ جامع نظامیہ کے شیخ الجامعہ تھے، شیخ الادب تھے، شیخ التفسیر تھے، اور صدر الشیوخ کے عہدے پر بھی آپ فائز ہوئے۔ آپ کا وصال ہو کر تقریباً 24 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے۔ تو یہ حضرت بھی حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد میں سے ہیں، علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سادات رضوی یا رضوی کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا سلسلہ نسب حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت ساری وضاحتیں، تفصیلات اور ان کی سیرت پاک کے پہلو متعدد کتابوں میں تاریخ نگار حضرات نے، سیرت لکھنے والوں نے، اور صوفیاء کرام کے ملفوظات میں اور ان کی تصانیف میں ہم کو اچھا خاصا ماشاءاللہ بہت کچھ مواد ملتا ہے۔
چند باتیں ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ معزز حاضرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کو ام البنین کہا اور ان کا نام ہے اروا۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام اروا ہے، وہ اور ان کی کنیت ام البنین۔ ام البنین مانے بہت سارے لڑکوں کی ماں، کیونکہ وہ زیادہ بچوں پر مہربانی فرماتی تھی، شفقت سے کام لیتی تھی، اس وجہ سے ان کو ام البنین کہا جاتا ہے، اور اروا ان کا نام ہے، کنیت ام البنین ہے۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ یہ دراصل کسی ایک کی باندی تھی، جیسے مرد غلام ہوتا ہے عورتیں باندی ہوتی ہیں، تو کسی کی آپ باندی تھی۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس باندی کو خریدا، اور خرید کر ان کی والدہ جن کا نام حمیدہ تھا یا حمیدہ تھا، یعنی امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی دادی حضرت حمیدہ یا حمیدہ جو بھی پڑھا گیا ہے، ان کو تحفے میں دیا، یعنی بیٹے نے اپنی ماں کو باندی خرید کر تحفے میں دیا۔ تو حضرت حمیدہ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ کی باندی ہے جس کو موسیٰ کاظم نے خریدا ہے، یہ ان کے نکاح میں دے دو۔ تو ان کی دادی نے، حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی دادی نے یہ باندی کو حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا، مطلب اپنے بیٹے کے حوالے کیا، ان سے ان کا نکاح کیا۔ تو ان سے جو شہزادے پیدا ہوئے وہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال حاضرین کرام، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، یہ وہ شہزادی ہے، وہ خاتون ہے کہ ان کے پیٹ سے ایک لڑکا تولد ہوگا، اور وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر دین کا علم اور اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ان کی دادی کے خواب میں تشریف لا کر یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ تفصیلات حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم کو ملتے ہیں۔ حاضرین کرام، آپ ائمہ اہل بیت میں سے، اہل بیت کرام جتنی شخصیتیں ہیں ویسے سب امام ہیں، جتنی شخصیتیں ہیں اہل بیت کی سب امام ہیں، مگر ان میں بھی اعلیٰ درجے رکھنے والے جو بڑی شخصیتیں تھیں ان میں سے ایک حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بہرحال حضرت کے متعلق ایک مرتبہ ابو جعفر بن محمد بن علی رضا، یعنی امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے، امام علی رضا کے بیٹے محمد تقی، ان کے بیٹے ابو جعفر، تو ان سے کسی نے کہا کہ خلیفہ مامون ہارون رشید کا بیٹا ہے۔ ہارون رشید بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک گزرے ہیں، مامون بھی اچھے خلیفہ تھے خلفائے عباسیہ میں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو حضرات اسلام کی باغڈور سنبھالے، سلطنت سنبھالے، وہ ان کی جو سلطنت تھی وہ مصر میں، ملک شام میں اور دیگر مقامات میں بھی تھی۔ تو خلفائے بنو عباس ان کو کہا جاتا ہے۔ خلفائے بنو عباس میں مامون ایک بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں، تو مامون کے زمانے میں حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ تو حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک شخص نے ان کے پوترے سے کہا، حضرت ابو جعفر سے کہا کہ مامون نے آپ کے دادا کو امام علی کو رضا کا لقب دیا۔ رضا کا مطلب وہ جو راضی ہوں، یا وہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یا وہ جن سے رب راضی ہو، یا وہ خود رب سے راضی ہو، ان کو رضا کہتے ہیں۔ تو آپ کو مامون نے رضا کا لقب دیا، یہ کہا ابو جعفر سے۔ تو حضرت ابو جعفر نے فرمایا کہ نہیں، میرے جد امجد حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو رضا کا لقب جس شخصیت نے دیا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ان کے والد ماجد ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کاظم۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچپن میں آپ ان کو جب مخاطب کرتے تو ابو الحسن کہتے،
حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو، علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جب مخاطب کرتے یعنی پکارتے تو ابو الحسن کے نام سے پکارتے، اور جب قریب ہوتے تو رضا کے نام سے پکارتے تھے۔ نام رکھا گیا تھا علی۔ تو حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں امام علی رضا کے پوترے کہ نہیں، مامون نے میرے جد امجد کو رضا کا لقب نہیں دیا، ان کے والد موسیٰ کاظم نے ان کو رضا کے نام سے پکارا، اس سے وہ مشہور ہو گئے رضا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں زمین و آسمان میں وہ اتنا مقبول ہو گئے کہ خالق کائنات نے ان کے قلب پہ الہام کیا کہ آپ رضا ہیں، تو یہ لقب رضا کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی آپ کا لقب رضا ہونے کی کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، آپ اچھوں سے بھی راضی رہتے تھے، بروں کی برائی سے بھی راضی رہتے تھے، یعنی بروں کی برائی کا بدلہ نہیں لیتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ خیر خوبی والوں سے بھی راضی ہوتے ہیں، شر اور شرارت والوں سے بھی، اشرار سے بھی راضی رہتے ہیں، اس لیے ان کا لقب رضا ہو گیا۔ مامون نے، بادشاہ نے آپ کو رضا نہیں کہا، وہ لقب اس نے نہیں دیا۔ یہ تین وجوہات حضرت امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے رضا لقب ہونے کے بیان کیے گئے ہیں۔ حاضرین کرام، ماہ ربیع الآخر میں جمعرات کے دن، ماہ سفر میں 148 ہجری میں ایک قول میں آتا ہے اور ایک قول میں 153 ہجری آتا ہے، تو 153 یا 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی عمر شریف 55 سال تھی حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فضائل، مناقب وغیرہ بیان کرتے ہوئے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لطائف اشرفی آپ کے ملفوظات ہیں، ان ملفوظات میں آپ نے کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک قول آپ کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت سیدنا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، موسیٰ کاظم کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کے شہزادے، ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا۔ تو امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے والد موسیٰ کاظم فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا، ان کا نام علی ہوگا، اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، مطلب ان کی آنکھوں میں ان کی جسمانی قوت نہیں، رب کی دی ہوئی روحانی قوت پائی جاتی ہے، رب کے دے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نور سے اب جو دیکھتا ہے وہ آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، دل سے بھی دیکھتا ہے، اور وہ آنکھیں کھلی رکھ کے بھی دیکھتا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی دیکھتا ہے، جس کو خالق کائنات اپنا نور عطا فرمائے۔ اب یہ بات عام لوگوں کو سمجھ میں تو نہیں آئے گی، لیکن حدیث پاک سمجھ لینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مومن وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، جس کو فراست باطنی کہتے ہیں۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا فراست المؤمن، کہ اے لوگوں مومن کی فراست یعنی دل کی نورانیت سے بچو، ڈرو، فإنہ ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنا نور عطا فرماتا ہے، خالق کائنات کے دیے گئے نور سے، وہ آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، دل سے بھی دیکھتے ہیں، آنکھیں کھلی رکھ کے بھی دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بھی دیکھتے ہیں۔ مادہ پرست لوگوں کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پہلی بات، اور جن کا ایمان حدیث پر نہیں ہے ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ ایمان اگر حدیث شریف پر ہو، یا پھر وہ لوگ جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایک دو کتابیں پڑھ لے کر سمجھتے ہیں دین سارا اتنا ہی ہے، ایسے لوگوں کو بھی یہ سب باتیں نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ جو آدمی جو نہیں پڑھتا، جس کو آدمی نہیں جانتا، اس کا دشمن ہوتا ہے۔ محاورہ ہے عربی زبان کا، الانسان عدو لما جہل، کہ آدمی اس کا دشمن ہے جس کو نہیں جانتا۔ تو اس لیے یا تو معلومات حاصل کرنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے،
یا پھر جو لوگ سیکھے ہوئے ہیں ان پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہاں تحقیق ضرور کر لیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے، تحقیق بھی کر لیں، لیکن انکار نہ کریں، جب بات حق کی پیش کی جاتی ہے انکار نہ کریں۔ تو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک شہزادہ عطا فرمائے گا، ان کا نام علی ہوگا، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھیں گے، اور جب بولیں گے تو حکمت کی بات بولیں گے، کہیں گے تو حکمت کی بات کہیں گے، اور وہ جو کچھ کریں گے درست کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خطا نہیں کرواتا، یعنی خطا کے راستے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روک دیے ہیں، بند کر دیے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی، جو حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں۔ اہل بیت کرام کی عظیم شخصیتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ائمہ اہل بیت میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ماہ سفر کی آخری تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے، تو اس مناسبت سے ہم آج جمعہ کے موقع پر حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت اور ان کے زندگی کے کچھ حالات آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ حاضرین، ایک حال اور واقعہ آپ کا بیان کیا گیا ہے، وہ بیان کرنے سے پہلے میں پہلے وضاحت کروں گا کہ آپ کا زمانہ مامون خلیفہ عباسی کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید بادشاہ تھے، ہارون رشید کے بعد مامون آئے۔ ہارون رشید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہیں، اور حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی زمانہ ہے۔ ہارون رشید کے جو والد تھے وہ غالباً منصور، خلیفہ منصور، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے خلیفہ ہیں۔ تو منصور کے بیٹے ہارون رشید کے بیٹے بادشاہوں میں خلفائے بنو عباس میں مامون۔ خیر، تو حاضرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوترے مامون خلیفہ عباسی کے زمانے میں آپ توس نامی مقام میں رہتے تھے، جو بغداد کے قرب و جوار میں ہے اور اسی کے ماتحت آتا ہے۔ تو مامون جو خلیفہ تھے وہ شہر بغداد کے تھے۔ مامون کو حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہوئی کہ آپ کی شان و عظمت، شوکت وغیرہ دیکھ کر خلیفہ مامون نے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے بعد آپ خلافت سنبھالیں، میں اپنی اولاد کو خلافت نہیں دوں گا، اپنے بھائی کو خلافت نہیں دوں گا، یہ جو بادشاہت سلطنت ہے، یہ خلافت، یہ آپ سنبھالیں۔ تو آپ کے کئی مرتبہ اصرار کے بعد آپ نے قبول کیا، تو زبردستی مامون نے آپ کو اپنے زمانے میں ولی عہد بنا دیا۔ ولی عہد بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میرے بعد اگر کوئی ہوں گے تو وہ فلاں ہوں گے۔ تو مامون نے اعلان کر دیا کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ یہ ظاہری باطنی ہر طرح کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے خلافت ان کے نامزد کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مامون کے پاس آنا جانا زیادہ تھا۔ آپ جب ملاقات کے لیے آتے تو بادشاہ کے مامون کے دربار میں جتنے بھی خادم ہوتے تھے وہ سارے خدام آپ کے لیے استقبال کی خاطر کھڑے ہوتے تھے۔ سلطنت میں رہنے والے وزیروں کے پاس نخوت، تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ تعجب یہ تھا کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ جیسے دربار میں تشریف لاتے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ صرف کھڑے ہوتے تھے، بادشاہ جس جگہ بیٹھتا تھا اس کی جو چلمن پردے ہوتے تھے وہ پردے بھی ہٹاتے تھے کہ آپ اندر تشریف لے جائیں۔ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا، بعض لوگوں نے ان کے کان بھرے، کہا کہ تم اتنی سلطنت اور وزیر ہو کر بھی ایسی خدمت کرتے ہیں، وہ تو ایک فقیرانہ زندگی گزارنے والی شخصیت ہے۔ جب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ واقعتاً ہم کوئی اپنی شان کے مطابق کام نہیں کر رہے، طے کر لیا سب نے، آئندہ اگر یہ آئیں گے تو ہم نہ ان کا استقبال کریں گے اور نہ ہی پردے ہٹائیں گے۔ لیکن دوسرے مرتبہ حضرت تشریف لائی امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود بخود اٹھ گئے اور خود پردے ہٹائے، استقبال کیا۔ پھر لوگوں نے تانا دیا تو وہ طے کر لیے کہ آج کے بعد ہم نہیں کریں گے، مضبوط پکا ارادہ کر لیا۔ اگلی مرتبہ پھر جب حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ مامون خلیفہ کے دربار میں تشریف لائے تو یہ لوگ استقبال میں نہیں اٹھے، پردے بھی نہیں ہٹائے، مگر ایسی ہوا چلی کہ پردے خود بخود ہٹ گئے اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر بعد میں جب آپ واپس ہو رہے تھے، یہ وزیروں نے، خدام نے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے، ہم پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی نخوت کی وجہ سے میرے استقبال کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ میری عظمت بتانے کے لیے ہواؤں کو بھیج دیا۔ مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے،
ہم وہ خدا کے بندے ہیں اور نبی کے گھر والے ہیں کہ جن کی خدمت کرنے کے لیے ہوائیں بھی چلا کرتی ہیں۔ تو یہ شان ہے حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ غور کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام میں کیسی معزز عظیم ترین شخصیتیں گزری ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا۔ عربی زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشیں ختم کر دی، اپنے ارادے ختم کر دیے اور اپنے لیے بدلہ نہیں لیا۔ کوئی بے عزتی بھی کرتا تو اسے درگزر کر دیتے، معاف کر دیتے۔ یہ شان ہوتی ہے اہل بیت کرام کی۔ ان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر گھمنڈی نہیں ہوتی، وہ اپنی شان و شوکت خود ظاہر نہیں کرتے، اللہ ظاہر کرتا ہے۔ اپنے لیے ماحول وہ نہیں بناتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خود ماحول بنایا ہے۔ اسی لیے تو آج تک قیامت تک دنیا بھر کے سارے اہل سنت کی عوام اہل بیت کرام کی عزت کرتی ہے، ان کی محبت اپنے دل میں بساتی ہے، کیونکہ وہ رب کے تھے، اللہ کے نبی کے تھے۔ اس لیے ساری اہل سنت کی عوام اور خواص علماء سب کے سب ان کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ تفصیل اور واقعہ بیان کیا ہے حضرت سیدنا جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اب یہ شان و شوکت بتلانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ بہت ساری تفصیلات اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، لیکن اب سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ ان کی شان تھی، ان کی عظمت تھی، ہوا ان کی تعظیم کی، وہ دربار میں بادشاہ نے ان کو اپنا نامزد خلیفہ کیا وغیرہ، سب ان کے لیے تھا، ہم کو کیا فائدہ مول صاحب یہ سب بولے تو، آج کیوں بول رہے ہیں سب؟ تو حاضرین کرام، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اب مہینہ بھی وہی ہے اگست، آزادی ہے ہندوستان کا، 15ویں تاریخ بھی قریب ہے۔ جیسے 15ویں تاریخ آتی ہے ہندوستان کے سارے مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ سارے ہندوستانی خوشیاں مناتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، سب خوشی مناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آزادی ہندوستان میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہر ایک ہندوستانی کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو، آج بھی اگر کوئی غیر ہندوستان پر نظر اٹھائے ہم کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے، اپنے وطن کو نیچا ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تعلیم پچھلے جو لوگ آزادی ہندوستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں ان کی زندگیوں سے ہم کو ملتی ہے۔ تو غور کریں، جب آزادی ہندوستان میں قربانی دینے والوں کی ان کی قربانی کا ذکر کیا جائے تو جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام، صحابہ کرام، قربانیاں دینے والے علماء کرام جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے دن رات زندگی اور سب کی قربانی دی، ان کی زندگیاں اگر ہم سنائیں گے، ان کی زندگی کو سن کر ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جو دین کو مانتے ہیں وہ دین اتنا سچا کہ امام علی رضا جیسی شخصیتیں اس دین کے شہسوار اور اس دین کے علم بردار گزرے، تو دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے، یقین پختہ ہوتا ہے۔ اس لیے اکابر اور بزرگوں کی زندگیوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ شخصیت جن کی تعظیم ہوائیں کرتی تھی وہ اسلام کو ماننے والے، تو ہم کو شک کیوں ہو اسلام سچا ہے یا غلط ہے؟ اس دور میں خاص طور پر جبکہ غیر مسلمین کی طرف سے اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تانے کسے جا رہے ہیں، پردے پہ اعتراض ہو رہے ہیں، قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے، نبی پہ اعتراض ہو رہا ہے، معاذ اللہ، ایسے دور میں جب شک شبہ پیدا ہو جائے گا دل میں، یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی زندگیاں، ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہمارے دل میں ان کے ذریعے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جس دین کو وہ مانتے تھے اس دین کو ہم مانتے ہیں، وہ اتنے شان و شوکت والے ہیں تو پھر ہم بھی غلط نہیں ہیں۔ یہ سبق ملتا ہے بزرگوں کی زندگی اور ان کے تذکرے سننے سنانے کا۔ ایسے اور بھی ان کے اخلاق اور کردار کے بہت سارے معاملات ہیں، وہ بھی میں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ بہرحال حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو واقعات اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں حاضرین ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک شخص آئے اور وہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے،
मतलब हिंदुस्तान का किनारा। अगर हम ऊपर की जानिब हमारा सर हो तो सीधे जानिब वाला हिस्सा, नीचे का जो हिस्सा होता है किनारे का, वो सिंध है। तो सिंध के इलाके के एक हिंदुस्तान के बुज़ुर्ग थे, वो हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात किए। तिजारत के गर्ज से जाते आते थे लोग, बगदाद जाते थे, मुल्क शाम जाते थे, हिंदुस्तान को आते थे। तो जब वहाँ गए, हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात किए, तो लोग फरमाते हैं हमको ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह मुल्क अजम और अरब यानी बगदाद, इराक़ और मदीना दोनों में रहते थे। ये मकाम छोड़कर आप कहीं तशरीफ़ नहीं ले गए, मगर सिंधी आदमी आकर हज़रत से सिंधी ज़बान में बात कर रहा है और आप सिंधी ज़बान में उसको जवाब भी दे रहे हैं। आप गौर कीजिए, हमको तेलुगु नहीं आती, मिसाल के तौर पर कोई तेलुगु में बात करे तो हमको समझ में भी नहीं आता, बोलना चाहें तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की शान ये थी, सिंधी ज़बान वाला आदमी आए और उनसे बात की, उनसे सवालात किए, आप उनके जवाब दे रहे हैं। जाते वक्त में उस आदमी ने कहा, हज़रत मुझे बड़ी दिक्कत होती है, आपसे बात करता हूँ, आप सिंधी ज़बान में जवाब देते हैं, किसी और अरब से मैं बात नहीं कर पाता, मुझे अरबी नहीं आती, आप दुआ कीजिए कि मुझे अरबी भी आ जाए। तो हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह उसको करीब बुलाए और उसके होंठों पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। जैसे आपने हाथ फेरा उसी वक्त से वो अरबी बोलने लगा। उसके बाद रावी कहते हैं, शवाहिदुन नबुवा में ये रिवायत है, रावी कहते हैं कि आप जो आदमी जिस मकाम से भी आता, चाहे वो अरबी हो, अजमी हो, सिंधी हो, किसी भी मकाम का जो आदमी आता, आप उसकी ज़बान सुनते, उसकी ज़बान में बात करते थे। जबकि अरब और अजम के अलावा कहीं और, इराक़ और अहले अरब, मदीना का, मक्का वगैरह के अलावा कहीं और आप तशरीफ़ नहीं ले गए थे, ना कोई ज़बान सीखी थी। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह आपको ज़बानें अता फरमाया है। अब यहाँ आप समझिए, एक हदीस शरीफ है, नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुल्क अजम रवाना फरमाया और फरमाया कि आप वहाँ जाइए, वहाँ के आप काजी हैं और लोग आपके पास आएंगे तो आप उनके मसाइल सुनना, उनके मसाइल हल करना, उनके दरमियान फ़ैसले करना। तो सहाबी अर्ज़ करने लगे कि हुजूर मुझे वो ज़बान नहीं आती जिस मुल्क की तरफ मैं जा रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना लुआब दहन अता फरमाया। उन्होंने लुआब दहन निगल लिया। उसके बाद से उनको 14 ज़बानें आई, 14 ज़बानों में बात करते थे। अब गौर कीजिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोहबत में रहने वाले सहाबाई किराम को ऐसा फैज़ अता फरमाए हैं, तो वो फैज़ 1.5 सदी बाद भी उनके औलाद अमजाद में, सरकार के औलाद पाक में आने वाली शख्सियत हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह पर भी जारी हुआ है। खुलासा ए कलाम, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हाज़िरीन, एक तरफ आदमी की अपनी मेहनत होती है, मेहनत के साथ अगर मकसद नेक और पाक हो तो अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाता है कि एक नहीं 10 ज़बानें आ जाती हैं। इसलिए आप देखिए, जो लोग अरबी ज़बान जानते हैं, अरबी ज़बान जानने वाले उलमा, उनके लिए हर ज़बान आसान हो जाती है। मैंने ऐसे उलमा को देखा है, हमारे जामे निज़ामिया के एक बड़े शेख गुज़रे हैं, हज़रत मुफ्ती हज़रत डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। 50,000 यहूदी उनके हाथ पर जो है फ्रांस वगैरह में ईमान लाए थे। 50,000 यहूदी ईमान लाए थे। ऐसी शख्सियत तकरीबन 8 ज़बानें जानते थे, 8 ज़बानें लिखते थे। सिर्फ बोलते नहीं थे, लिखते भी थे, समझते थे, बोलते थे, लिखते थे। फ्रांसी ज़बान में आपने कुरान मजीद का तर्जमा किया है, उस पर वहाँ की हुकूमत ने उनको अवार्ड भी दिया है और पूरी दुनिया में कुरान मजीद का फ़्रांसी तर्जमा पहली मरतबा आपने किया है। डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आज से तकरीबन 60-80 साल पहले आपने लिखा था। तो अरबी ज़बान जो लोग सीख लेते हैं उनके लिए बाकी ज़बानें आसान हो जाती हैं। 1 महीना 2 महीने के अंदर सब ज़बानें सीख सकते हैं अरबी सीखने वाला। वजह क्या है? ये अरबी ज़बान की बरकत है, क्योंकि अरबी अल्लाह ताला का कलाम है, अरबी हुजूर की ज़बान है, अरबी सहाबा की ज़बान है, अरबी अहले बैत की ज़बान है, अरबी जन्नत की पहली ज़बान है और जन्नत में दूसरी ज़बान फ़ारसी। बाकी कोई ज़बान दुनिया में नहीं बोली जाएगी। जन्नत में सिर्फ 2 ज़बानें बोली जाती हैं, पहली ज़बान अरबी है, दूसरी ज़बान होगी फ़ारसी। जन्नत में अरबी ज़बान होगी, यह हदीस पाक में
जन्नत में फ़ारसी ज़बान भी बोली जाएगी। ये हिंदुस्तानी बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने लिखा है अपनी किताबों में, जन्नत में दूसरी ज़बान फ़ारसी बोली जाएगी। लेकिन अफसोस आज तो उर्दू भी हमको बोलना नहीं आता, उर्दू भी समझ में नहीं आती, फिर जन्नत में क्या करेंगे? गूंगे रह जाएंगे। खैर, अमल अच्छा कर लिया जाए तो वहाँ वो ज़बान भी आ जाएगी, मगर यहाँ अरबी बोलने का जो सवाब है वो नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरी ज़बान में बोले, अंग्रेज़ी ज़बान में आप बात करेंगे सवाब मिलने वाला नहीं है। पैसे मिलेंगे, इंटरव्यू देंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा। सवाब सिर्फ अरबी ज़बान बोलने से मिलता है, लेकिन अरबी में बोलेंगे तो अरबी बोलने का सवाब मिलता है। खैर, तो हाज़िरीन किराम, हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ऐसी कई ज़बानों में महारत रखते थे, और आपकी ये महारत सीखी हुई नहीं थी बल्कि मिनल्लाह आपको अता हुई थी। हाज़िरीन, मुल्क अरब के बड़े मशहूर शहर मक्का के मुफ्ती गुज़रे, क़रीब 400-450 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं हज़रत इब्न हजर मक्की हैतमी रहमतुल्लाह अलैह। इब्न हजर मक्की हैतमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक किताब लिखी है अस्सवाइक़ुल मुहरिक़ा। उसमें खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत किराम और ख़ास कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की फ़जीलतें लिखी हैं। और ये वो किताब है कि हिंदुस्तान के बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये किताब का हवाला अपनी किताब में मकतूबात में दिया है। इब्न हजर मक्की हैतमी रहमतुल्लाह अलैह का किताबों का हवाला दिया है। तो खैर, इब्न हजर मक्की हैतमी रहमतुल्लाह अलैह अस्सवाइक़ुल मुहरिक़ा में हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोतरे हैं, उनकी शान में लिखते हैं, जिनका उर्स माह ये सफ़र की आखिरी तारीख़ को है, हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह। तो उनकी तारीफ़ में हज़रत इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वहुवा अम्बहुहुम ज़िक्रन व अजल्लुहुम क़दरन, यानी इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है, और ऐसे ज़िक्र वाले हैं, मतलब उनकी शान ऐसी है जैसी उनकी तारीफ़ है उनके ज़माने में किसी और की नहीं की जा सकती। अपने वक्त के मुफ्ती फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि क़द्र मंजिलत इतनी बुलंद है कि उनके जैसा फिर कोई और उनके ज़माने में नहीं था। मामून बादशाह ने आपकी शान और शौकत वग़ैरह देख कर अपना वली अहद आपको मुक़र्रर किया था। और हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने, जब बादशाह ने, मामून ने आपके हवाले वली अहद आपको किया, नामज़द किया, तो आपने उसी वक्त अपने लोगों में फ़रमाया था कि ये मुझसे मोहब्बत रखता है, तमन्ना रखता है कि मैं खलीफा बनूं, लेकिन इसकी ये तमन्ना पूरी नहीं होगी कि उससे पहले मेरा दुनिया से जाना हो जाएगा। यानी आप अपने वक्त अखीर को भी जानते थे, अभी बादशाह मौजूद था मामून, उसी वक्त आपका विसाल हुआ। और ये भी बयान किया जाता है कि आप कई अंगूर खा रहे थे, उस अंगूर में कोई जहर था जिसकी वजह से आपका विसाल हुआ। और हाज़िरीन किराम, हज़रत इब्न हजर मक्की हैतमी रहमतुल्लाह अलैह ये इरशाद फरमाते हैं कि आप लोगों के चेहरे देखकर उनके हालात ज़िंदगी को जान लेते थे। हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, जैसा कि उसे अभी कुछ देर पहले आपने रिवायत में सुना, हुज़ूर ने फरमाया कि ऐ मूसा कादिम, आपको एक लड़का शहज़ादा होगा, उनका हाल ये होगा कि वो अल्लाह के नूर से देखेंगे। तो अल्लाह के नूर से देखने वालों को लोगों के चेहरे देखकर उनके दिल के हाल मालूम होते हैं। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कभी मौके पे इंशाअल्लाह हम इस तरह के अहादीस आपको सुनाएंगे, तो वाक़ियात हैं। हदीस शरीफा कितनी है इस बारे में, वो सब तफसीलात इंशाअल्लाह हम बताएंगे। तो हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स बैठे हुए थे, उनसे आपने फ़रमाया कि इरशाद फरमाया, या अब्दल्लाह इरदा बिमा युरीद वस्तइद्द लिमा लाबुद्द मिन्हु, कि अल्लाह ताला तुमसे जो चाहता है तुम उससे राज़ी हो जाओ, और जो तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी तुम समझते हैं वो पूरी तैयारी कर लो, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जिससे किसी को छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आपने ये फरमाया, चंद लम्हों के बाद उस शख्स की मौत हो गई। यानी किस शख्स की मौत कब होने वाली है, सामने वाले आदमी की हालत और कैफियत को भी आप जानते थे। हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह ताला के बताने से होता है। नादान लोगों को ये बात नहीं समझ में आती, और वो लोग ये कहने लगते हैं, देखो
غیب کی بات تو اللہ جاننے والا ہے، یقیناً غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ غیب کی بات اپنے پیاروں کو دکھاتا اور بتاتا بھی ہے۔ آپ آدھی بات پہ ایمان لاتے، ہم پوری بات پہ ایمان لاتے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ آپ اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، ہم کہتے ہیں غیب اللہ ہی جانتا ہے، وہ کسی کو دینا چاہے تو دیتا ہے، یہ پوری بات ہوئی۔ تو ادھوری بات نہ کرے، پوری بات کرے۔ آپ بولیں گے وہ کہاں ہے؟ اس کے متعلق ہم نے اس سے پہلے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ غیب کی خبر، غیب کا علم اپنے نبی کو عطا فرمایا، اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک واقعہ آپ کا یہ ذکر کیا حضرت ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شخص فرماتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت محمد بن عیسیٰ۔ محمد بن عیسیٰ فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ ارشاد یہ فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حاجی حج کے راستے سے جب گزرتے ہیں تو ایک مقام پر ایک مسجد میں بیٹھتے تھے، ان کا پڑاؤ ڈالنے کی ایک جگہ تھی آرام کرنے کے لیے جہاں بیٹھتے تھے، تو وہ حج کے حجاج جس مقام پر جس مسجد میں پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں میں نے دیکھا نماز فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اور وہ فرماتے ہیں حضرت ابو حبیب کہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 17 کھجوریں عطا فرمائی، 17 کھجوریں عطا فرمائی۔ نیند سے میں بیدار ہوا، خواب کی میں تعبیر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود تعبیر لی خواب کی کہ میں اب شاید 17 سال زندگی گزارنے والا ہوں، اس کے بعد میری موت ہوگی۔ کھجور کیا ہوتی ہے؟ کھجور غذا ہوتی ہے، سرکار نے 17 دیے کا مطلب آپ کی غذا 17 سال تک ہے۔ تو یہ تعبیر انہوں نے نکالی۔ اگلے دن جب وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں موجود ہے اور لوگوں کا ہجوم ہے۔ نماز فجر کے بعد ان کے سامنے بھی کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا اور میں سامنے تھا، انہوں نے مجھے 17 کھجوریں دی، وہ میں نے گن لی اور کہا کہ حضرت کچھ اور عطا فرمائیے۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کہ خواب میں سرکار نے جتنی دی تھی میں نے بھی اتنی ہی دی۔ تو مطلب ایک غائبانہ آدمی کیا خواب دیکھتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کا خواب بھی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نور فراست، یہ نور باطن ہے۔ ہمارے دین میں ایسے بڑے بڑے اکابر بزرگ حضرات گزرے ہیں، ہم کوئی ناچنے گانے والے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں جناب، سود خور دنیا پرست لوگ ہمارے امام نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کہ فرشتے جن کی تعظیم کرتے تھے، ہوائیں جن کی اطاعت کرتے تھے، وہ اپنے دل کی آنکھوں سے لوگوں کے خواب بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایسی مقدس شخصیتیں اہل بیت کرام کی، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کو اپنا امام جانتے ہیں۔ ان کی حق پرستی سے دین اسلام کی حقانیت معلوم ہوتی ہے اور ہمارا حق ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی دنیا میں، کبھی زندگی میں ایمان اور اسلام کے بارے میں شک شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حاضرین کرام، حضرت ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ بیان فرما رہے ہیں، وہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تفصیل بہت ساری ہے، مختصر اتنا ہے کہ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ مائل بسیاہ تھا۔ آپ کی سیرت لکھنے والے سب لکھتے ہیں مائل بسیاہ تھا، مطلب گورا رنگ نہیں تھا، آپ کا رنگ گورا نہیں تھا، حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھنے والے جلدی نہیں پہچانتے تھے۔ اب میں اور ایک بات عرض کروں گا، ہمارے دکن حیدرآباد میں موسیٰ علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی صورت، شباہت اور ہیئت، کیفیت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت صدر الشیخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے۔ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی صورت، شکل اور آپ کا دبلا پن، چھریرا پن جو بیان کیا گیا، وہ عکس حضرت رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، وہ انہی کے اولاد میں سے۔ جامعہ نظامیہ کے جو بڑے شیخ گزرے ہیں، اس وقت جامعہ نظامیہ کے جتنے علماء دنیا بھر میں ہیں، سب کے استاذ یا دادا استاذ یا پردادا استاد ہیں۔ تو حضرت کی وہی کیفیت اور وہی شکل و صورت ہے، ان کے والد محترم کی بھی وہی کیفیت ہے۔
خیر تو حضرت علی موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ، علی رضا رحمۃ اللہ علیہ حمام تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں لوگ سفر میں ہوتے تو حمام بنے ہوئے ہوتے تھے، وہاں غسل کرنے کے لیے نرم مٹی وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی تھی جو باغوں میں سے لی جاتی تھی، جو مٹی بدن کو چبھتی نہیں تھی۔ اس قسم کی نرم مٹی خوشبودار حماموں میں صابن کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، لوگ وہاں پر نہاتے تھے۔ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی جب وہاں گئے تو ایک بڑا پہلوان موٹا تازہ آدمی آیا، حضرت کو دیکھا، وہاں خادم نہیں تھا اس وقت، کوئی کام سے گیا ہوا تھا، حضرت کو دیکھا، دیکھتے اس نے کہنے لگا کہ لاؤ مٹی لاؤ، پانی رکھو اور ذرا میرے بدن کو مالش کرو، مطلب مٹی سے رگڑو۔ تو حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ پانی اس کے لیے پانی رکھتے ہیں اور وہ مٹی لا کے رکھتے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بعد میں وہ خادم آیا، دوسرے لوگ آئے، دیکھے حضرت کو کہ حضرت یہ کام کر رہے ہیں، فوراً اس آدمی کو ڈانٹا، وہ نہا کر بھاگ گیا کہ سامنا بھی کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ خادم نہیں ہے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کے امام ہیں اور تم ان سے خدمت لے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے آپ کو جانا نہیں تھا، پہچانا نہیں تھا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ لوگ آ کر کہنے لگے حضرت کم از کم آپ تو بتا دیتے، وہ جو کہا آپ کیوں کرنے لگے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی خدمت کیا تو کیا بگڑا؟ اس نے مجھے خادم سمجھا، میں خادم سمجھ کر اس کی خدمت کیا۔ آپ غور کیجئے، تو کون ہے؟ نہیں جانتا میرے کو، میرے بارے میں نہیں معلوم، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بزرگوں کی بولی نہیں ہوتی۔ سمجھنے والا خادم سمجھ رہا ہے تو آپ خدمت کر کے بتا رہے کہ تو خادم سمجھتا ہے، یقیناً میں اللہ کے میرے نبی کے امتیوں کا خادم ہوں۔ اپنے عمل سے ظاہر فرما رہے ہیں۔ یہ کردار ہوتے ہیں اہل بیت کرام کے، یہ اخلاق ہوتے ہیں اہل بیت کرام کے۔ حاضرین، گلاب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں گلاب ہوں، اس کی خوشبو بتاتی ہے، اس کی رنگت بتاتی ہے یہ گلاب ہے۔ ایسے ہی عطر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں عطر ہوں، عطر ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، عطر کی جب شیشی کھولی جاتی ہے خود بخود پتہ چلتا ہے یہ عطر ہے۔ ایسے ہی نبی کے گھر والوں کو، سید کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں سید ہوں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا دین پر عمل، ان کی استقامت، ان کی زبان یہ بتاتے ہیں کہ یہ سید ہے۔ یہ سبق ہم کو حضرت سیدنا علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کو بھی مسلمان ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی پیروی، اسلام پر استقامت، اس کے کردار، اس کے اخلاق بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، ماہ سفر کی آخری تاریخ حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی زندگی کے کچھ حالات ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیضان برکتیں ہم کو عطا فرمائے، آپ تمام کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔